میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں، کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ، میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں، میں سب لوگوں سے ملتا ہوں، ادب سے بات کرتا ہوں، یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں، کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں، کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں، نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک گھر میں رہتے ہو پھر بھی دور ہو، یہ انا کیسی ہے، کیوں مجبور ہو، بول نہیں سکتے، بھول نہیں سکتے، کیوں یاد رکھتے ہو، کیا یہ یاد تمہاری ہے، اس پہ اکڑتے ہو، نفرت دل میں پھر بھی گلے ملتے ہو۔ ایک گھر میں رہتے ہو پھر بھی دور رہتے ہو۔ بران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میں ارم صاحبہ سے سوال کرنا چاہوں گی۔ ارم صاحبہ، یہ ایک ہمارے معاشرے کا مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم ایک جگہ رہتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ انجان لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں، ہمارے دلوں میں فرق آ گیا ہے۔ ہم کس طرح سے اپنوں کو معاف کر دیں اگر ان سے گھر کے اندر کوئی غلطی ہو جائے؟ گھر کے اندر لوگ کئی دن تک بات نہیں کرتے، تو یہ بتائیں کہ کیسے کوئی غلطی کرے تو اس کو بڑا دل کرتے ہوئے معاف کر دیں، اور خاص طور پر اگر کوئی آپ کا دشمن ہے اس کو کیسے معاف کر دیں، اور کس طرح سے ہم ان فاصلوں کو کم کر سکتے ہیں؟ ریما جی، صرف فرعون پر نہیں مشتمل انا پرستی، صرف فرعون پر نہیں مشتمل انا پرستی، میں نے ہر شخص کے تیور میں خدا دیکھا ہے۔ جب انسان کیا کہنے، یہ اپنے ارشاد، یہ ایک بار پھر سے بہت خوبصورت بات ہے۔ صرف فرعون پر نہیں مشتمل انا پرستی، صرف فرعون پر نہیں مشتمل انا پرستی، میں نے ہر شخص کے تیور میں خدا دیکھا ہے۔ تو جب زمینی خدا بن جائیں تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ نیک بننا نہیں چاہتے، وہ صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو جب انسان اتنا بڑا منافق ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے آپ کوئی دکھائی نہیں دیتا، کچھ سجائی نہیں دیتا۔ تو جب اللہ میں نے کہا ہے سمم بکمم، وہ گونگا ہو جاتا ہے، وہ بہرا ہو جاتا ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے تو وہ کیسے کسی کو معاف کرے گا، وہ کیسے کسی کے درد کو پہچانے گا، کیسے کسی کی تکلیف اس کے کانوں تک پہنچے گی؟ تو انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کیا کرے کہ میرے رب، مجھے ہمیشہ اپنے آگے جھکا ہوا رکھنا، مجھے جو تو نے مقام عطا کیا ہے میری عزت کی حفاظت کرنا، اور مجھے لوگوں کے لیے نفع بخش بنا دے، کیونکہ تو نے جو کچھ مجھے دیا وہ تیری عطا ہے، تو اب تو اس قابل بنا کہ میں اس کو تیرے بندوں میں تقسیم کر سکوں۔ بے شک یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے دعا کریں، مگر دیکھیں کہ یہ کلمیہ ہے کہ ہمارے دل بہت چھوٹے ہو چکے ہیں، ہمارے ظرف بھی چھوٹے ہو چکے ہیں۔ ہمیں کوئی ایک بات کرتے تو ہم اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ہم اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک چیز مجھے بتا دیں، پھر میں آغا صاحب کی طرف جاؤں گی، کہ ایسی ایک کون سی چیز کریں جس سے ہم ان فاصلوں کو کم کر سکیں؟ اپنے اپنے جو انا کے بت اندر تراشے ہوئے ہیں نا، ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالیں، کیونکہ جب کوئی اور آپ کی انا توڑے گا نا تو آپ اتنی کرچیوں میں بٹ جائیں گے کہ سمیٹ بھی نہیں پائیں گے۔ تو مناسب یہ ہے کہ ان انا کے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کے دفن کریں، تاکہ آپ کے اندر کا وجود خالص ہو جائے اور آپ پاک ہو جائیں۔ ارم صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ درگزر کر کے ہم کن کن مسائل سے بچ سکتے ہیں؟ ریما جی، درگزر کرنا ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ جو شخص اگنور کر سکتا ہے وہ دنیا میں بہت کچھ فتح کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کی بات پہ ایک زوردار قہقہ لگا دیجئے، اگر قہقہ نہیں لگا دیجئے تو ہلکی آواز میں ہنس دیجئے،
اگر ہنس نہیں سکتے تو مسکرا دیجیے، مسکرا بھی نہیں سکتے تو اگنور کر دیجیے، اور اگر ان چاروں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے اٹ مینز یو ڈیزرو اٹ. تو اپنے اندر ایک تو یہ حوصلہ پیدا کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا آپ کے لیے بات صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. ہمارے یہاں جلن، حسد، منافقت کا مادہ اتنا ہے کہ ہم شخصیت پرستی کا شکار ہیں نا. سب سے زیادہ تو ہم اپنے ہی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو درگزر میں تو، کیونکہ دیکھیں درگزر تو میرے رب کی صفت ہے نا، وہ دن رات ہمارے کتنے ہی خطاؤں کو، گناہوں کو، غلطیوں کو درگزر کرتا چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے. ہم تو انسانوں کے کیا ظرف ہم بہت میں یہ چھوٹے ظرف ہیں. نہیں ہے کہ ہم کم سے کم اتنی کوشش کر لیں کہ یار اللہ کی رضا کے لیے اگر دل بھی دکھایا ہے، اور دل اگر دکھ گیا تو سوچیں کہ ثواب مل گیا، اللہ کے یہاں کچھ اعمال نامے میں جمع ہو گیا. آپ سیونگ اکاؤنٹس ہیں یہ، تو اگر کوئی آپ کا دل دکھا کے جا رہا ہے معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا حق دیا ہے بدلہ لینے کا، لیکن ساتھ میں میرا رب یہ بھی کہتا ہے کہ معاف کر دو تو بہتر ہے. کیونکہ جب آپ معاف کریں گے تو در حقیقت آپ اپنے اس سیونگ اکاؤنٹس میں وہ نیکیاں جمع کرائیں گے جو اللہ رب العزت کے یہاں پتہ نہیں کتنے ملٹی پلائی ہو کے آپ کو ملیں گی. اور جو لوگ اس طرح نہیں کرتے، جو لوگ برائی کو فروغ دیتے ہیں، تو وہ بڑی اچھی بات ہے. مٹکا سب نے استعمال کیا ہے کہ مٹکے کی قیمت اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والا جانتا ہے، توڑنے والا نہیں جانتا. تو غلط ہو کے خود کو صحیح ثابت کرنا زیادہ آسان ہے بس صحیح ہو کے خود کو صحیح ثابت کرنا. تو میں سمجھتی ہوں کہ دل بڑا رکھیں. زندگی میں بے شمار لوگ آئیں گے جائیں گے، لیکن اگر آپ اچھے ہیں اور آپ سچے ہیں، مولانا روم کی بات پہ بس ختم کروں گی کہ مولانا روم نے کہا کہ اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، لیکن میں نے اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ چنا، اور وہ ہے اللہ کی مخلوق سے محبت. اور جب آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے تو درگزر کا راستہ تو خود بخود اختیار کر لیں گے. بہت